اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مسند احمد کی ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ عروہ ابن زبیر کے حوالے سے کہ ابن عباس نے فرمایا قریب ہے تم پر پتھر برس پڑے، میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا۔ حج تمتع پر پابندی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، پھر ابو بکر کا نام کیوں لیا؟ گڈ کوشچن۔ یہ اسی طریقے سے نام لیا جاتا ہے جس طرح ہم کسی عالم کی غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں شخص معصوم نہیں ہے، اور پھر ہم ساتھ ہی یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، خواہ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، حالانکہ اس وقت وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ایک جرنل مسئلے کے طور پر چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی حج تمتع پہ پابندی حضرت عمر نہیں لگائی تھی، لیکن عبداللہ ابن عباس نے جنرلی ذکر کر دیا تاکہ اگر کسی کے دماغ میں اور بھی کیڑا ہے تو وہ نکل جائے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام ایک ساتھ ویسے لے دیا کہ بھائی چاہے حضرت عمر ہو چاہے ابو بکر بھی کیوں نہ ہو، میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کیا۔ مراد یہ نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی۔ میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ پیروی کرنے والے دو بندے ہیں خلفائے راشدین میں، چاروں ہی ہیں، لیکن ان چاروں میں بھی اگر گریڈنگ کی جائے نا تو دو بندے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ نمبر 1 سیدنا ابو بکر اور نمبر 2 سیدنا علی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین، ان کا معاملہ بعد میں آتا ہے، اس کو میں آپ مثالوں سے ثابت کرتا ہوں۔ مجھے بتائیں تراویح کی جماعت حضرت ابو بکر نے نہیں شروع کروائی، ان اٹینڈڈ رہی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی لوگ اپنی پڑھ کے چلے جاتے تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے بھی 3 سال اسی طریقے سے گزرے، پھر انہوں نے امام مقرر کیا، خود پھر بھی وہاں نہیں پڑھی تھی، آپ نے گھر جا کے پڑھی تھی۔ یہ احتیاط کا پہلو تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو جمع کرنے کی باری آئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عمر نے مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر کا پہلا جواب کیا تھا؟ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا۔ پھر ڈیبیٹ ہوئی، کنسنسس کے ساتھ ایک چیز آ گئی۔ اس سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچر اور ان کی اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے ذرا نہیں ہٹتے تھے۔ پھر لشکر اسامہ کے معاملے میں کتنے صاحب نے کہا کہ یہ بچہ ہے اسامہ، اتنے سینئر صحابہ اس کے نیچے ہیں، اور حضرت ابو بکر سے کہا، جو اکثر شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سے صحابہ تھے جو حضرت ابو بکر کو یہ جو ہے وہ اس طرف لگا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے امیر کو چینج کیا جائے، تو وہ اعتراض کسی حد تک تو ویلڈ ہے کہ وہ غلط تھا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کی تھی کہ اس لشکر کو روانہ کرنا ہے تو سب بڑے بڑے صحابہ مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جس کو نبی علیہ السلام نے امیر بنایا ہے میں اس کو کیسے عمارت سے ہٹا دوں؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حضرت ابو بکر کی آپ زندگی کو اگر سٹڈی کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو 1 انچ بھی ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ ہر معاملے میں احتیاط کا دامن تھامتے ہیں۔ حج تمتع میں بھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے، حضرت عمر نے لگائی ہے، اور اس پر بڑی مخالفت بھی ہوئی ہے۔ میں اب وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا ورنہ لوگ پھر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے۔ صحیح مسلم میں آپ حج تمتع کا چیپٹر کھول کے ذرا صحابہ کرام کے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ تو سنیں، اس معاملے میں صحابہ کرام کتنے ناراض تھے حج تمتع پابندی لگانے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی یعنی سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے۔ تو بعد میں خیر حضرت علی نے اپنے دور میں اس کو بحال کر دیا حج تمتع کو، اور یہی حال سیدنا علی کا بھی تھا کہ وہ ہر معاملے میں احتیاط کر کے ایک خاص سٹیپ سے آگے نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابن عباس نے ایک جنرل بات کی تھی کہ میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کہا، حالانکہ حضرت بکر نے نہیں کہا۔ مسند احمد کی آپ جتنی بھی شروع اٹھائیں گے نا ان میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ یہ جو عروہ نے بات کی اور ابن عباس نے ابو بکر کا نام لیا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر نے حج تمتع پہ پابندی لگائی تھی، یہ انہوں نے ویسے نام ذکر کیا کہ تم مجھے عمر کے فتوے بتا رہے ہو، ابو بکر کے بھی ہوں تو دین واٹ، کیا میں تو نبی کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے پہ مجھے ابو بکر اور عمر کی کوئی بات کرتے ہو، جب نبی علیہ السلام نے ایک چیز کا حکم دیا ہو۔ پھر دیکھ لیں حضرت عمر کا اپنا بیٹا، صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 824 نمبر 824، اہل شام میں سے حضرت معاویہ کے دور میں آ کے ایک بندہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے، اور بڑا کو میرے نال دے کوئی ہوشیار جہی بندہ ہی لگتا سی، ہوشیاری جی میرے نال دا سی ویسے نہیں، تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حج تمتع جائز ہے یا ناجائز؟ تو سیدنا ابن عمر نے کہا جائز کیا، یہ تو سنت ہے،
نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے. اس نے کہا اچھا ہوں آئے ہو نا قابو, یہ بریکٹ میں. اس نے کہا آپ کے ابا جی تو حج تمتع پہ پوری زندگی پابندی لگاتے رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ بیک فوٹ پہ بھی نہیں جا سکتے اور آئیں بائیں شائیں کریں گے. تو عبداللہ بن عمر نے وہ جواب دیا جو انجینئر صاحب دیتے ہوتے ہیں, اور جو ابن عباس نے جواب دیا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ کوئی اور حکم دے اس کی مخالفت میں, تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام حج تمتع کا حکم دیا آپ نے تمتع اس لحاظ سے بھی, آپ نے خود بھی حج تمتع کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا. حج قران بھی تمتع کی ایک شکل ہے. ایک تو ہمارا اسٹیبلش تمتع ہے نا, وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں, حج کے لیے نیا باندھتے ہیں, لیکن ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دونوں سے. قران میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے صحابہ حج قران کو بھی تمتع کے زمرے میں شمار کرتے تھے. تمتع کہتے ہیں نفع اٹھانا, ٹھیک ہے جی. اور اسے کہا جاتا ہے حج کا متع. ایک نکاح متع ہوتا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے اب تو, ایک حج کا متع ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے, قیامت تک حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے. حج قران بھی حج کا متع ہوتا ہے اور حج تمتع بھی حج کا متع ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرے کو جمع کر لیتے ہیں. وہاں ایک احرام کے ساتھ کرتے ہیں, یہاں دو احرام کے ساتھ. افراد میں صرف حج ہوتا ہے, اس لیے پھر اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی. قران اور تمتع میں قربانی کرنی ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ تم نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ اٹھایا. اور یہ مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا, وہ کہتا تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی یہ رسم توڑی تھی, اور یہ پھر حضرت علی نے اپنے دور کے اندر دوبارہ سے بحال کروائی. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں, بلکہ مسئلہ 197 دیکھ لیں, آپ کو پورے کانٹیکسٹ سے بات سمجھ آئے گی. یہ میرا کلپ کاٹ کے بعد شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال مجھے کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ جتنا انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ بات شروع سے لے کے آخر تک پورے کانٹیکسٹ میں ہے, اور میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ جتنی بات ہے اتنی کی ہے. ایک خاص سٹیپ کو میں نے کراس نہیں کیا, لہذا مجھے اس کلپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے تکلیف ان کلپ سے ہوتی ہے جس میں آپ جملے کاٹتے ہیں اور میری بات شروع سے لے کے آخر تک جو میں نے کی ہوتی ہے نا, اس میں آپ کٹنگ کر دیتے ہیں. اگر آپ بیچ میں سے کلپ اٹھاتے ہیں جو ایک پورے کانٹیکسٹ سے ہو, بالکل ٹھیک ہے, میری طرف سے عام اجازت ہے, کر سکتے ہیں. باقی جو اس کے اوپر تھم نیل غلط بنائے جاتے ہیں نا, ان کا تو میں آن نہیں کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا میں صرف اپنی ویڈیو کو آن کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, اور سیدنا ابوبکر و عمر کی فضیلت مولا علی پر ثابت ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی, اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. اہل تشیع میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں. اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں. البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں, پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں ہے اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا. تو یہ توہین صرف اہل تشیع کے ہاں نہیں پائی جاتی, اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو, اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے, لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمراہی پائی جاتی ہے یہ وہی گمراہی ہے جو اہل تشیع کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے. اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں, نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں. جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں, یہ عقیدہ غلط ہے. غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ حضرت خضر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے, چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, اور یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. اس سے بڑھ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وہاں تو یہ تو معاورتاً بات ہے وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا. یہ علم الکلام پھکی والا جواب, الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے. رہا حضرت ابوبکر عمر والا معاملہ, تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671, آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے.
یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. ہاں جی 3671 کہ سیدنا علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے سیدنا علی کا بیٹا تھا، وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا علی نے کہا ابو بکر. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ عاجزی کے طور پہ انہوں نے بات بولی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی پہ فٹ بیٹھتی ہے. انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا. تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے. مولا علی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں. امام عبدالرزاق ہیں، امام حاکم ہیں اور ائمہ ہیں. ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا. یہ ایک ظنی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ظنی مسئلہ ہے، یعنی ایک ظن کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا عقیدہ بھی رکھتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین نہ کرے، صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو علیحدہ بات ہے. باقی امام احمد بن حنبل نے بھی تو اشارتاً دیکھے نا کتنی بڑی بات کی ہے. یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدرک للحاکم کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ امام حاکم نشا پوری نے المستدرک للحاکم میں امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرہ احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں، یہ احمد بن حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے بھی، امام زابی نے بھی، کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے آئے. تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمراہی ہے، نہ یہ رافضیت ہے. ایک ضمنی مسئلہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے. بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہیں امت میں نبی اسلام کے بعد، تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. تو باقی اس میں زیادہ جو ہے وہ رد و قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، کیا انگلش ٹوائلٹ میں پانی نہ ملے تو ٹیشو سے استنجا کر سکتے ہیں اور جوتوں پر مسح کرنا بھی درست ہے؟ وضاحت فرما دیں. انگلش ٹوائلٹ ہو یا کوئی اور ٹوائلٹ ہو، اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے ٹوائلٹ کے اندر، یہ عموماً انگلینڈ کے اندر، یورپ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اندر صرف ٹیشو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کے جو بیسن ہے وہ باہر ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2-4 ٹیشو لیں، گیلے کر کے اندر لے جائیں، اور آپ جو بڑا استنجا ہے وہ گیلے ٹیشو کے ساتھ کریں تاکہ وہ صفائی صحیح طریقے سے ہو جائے. رہا چھوٹے استنجے کا مسئلہ تو وہ اتنا زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہوتا، اس کو آپ صرف ٹیشو سے بھی کر لیں کافی ہے، وہ اتنا حصہ جو ہے اس سے کور ہو جاتا ہے. بل اس میں بھی آپ اگر آپ ٹیشو پیپر گیلا کر کے لے جائیں، اس کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے خشک سے کر لیں، پھر گیلے سے پونچھ کے اس کو پھینک دیں تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. باقی جوتیوں پر اور موزوں پر مسح نبی اسلام سے ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں. ایون صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے. اور جوتیاں ایسی ہونی چاہیے جن کے تلوے نیچے سے فلیٹ ہوں، جس میں گندگی نہ پھنسے. ہماری عموماً جوتیاں جو ہیں ان کے نیچے گندگی پھنس جاتی ہے، اس کو انشور کرنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح کھسے ہوتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز جمتی نہیں ہے نا، یہاں تو نیچے امپریشن بنے ہوتے ہیں. بعض اوقات گندگی، اگر گندگی ہے، گندگی سے مراد ہے کوئی ناپاک چیز، مٹی ہے یا اس کا کوئی تودا لگ گیا، وہ گندگی نہیں ہے. وہ عرف عام میں گندگی ہے، ویسے وہ اس کے اعتبار سے گندگی نہیں ہے. تو ایسی مسجد جس کے اندر قالین نہ بچھے ہوں، جوتیوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے. جنازہ تو سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ قالین ہے وہاں جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اور جوتیوں کے اوپر مسح بھی نبی اسلام نے کیا ہے. جب جوتیاں پہنی ہوئی ہوں اور اندر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں، اگر موزے نہیں پہنے پھر جوتیاں کم از کم آپ کے ٹخنے کور کریں. اگر ٹخنوں سے نیچے جوتیاں ہیں تو پھر ان پہ مسح نہیں ہوگا. ہاں اگر نیچے جراب اور آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ جوتی آپ کی ٹخنوں سے نیچے ہے بوٹ، پھر آپ مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی بوٹ کے اوپر مسح نہیں ہو رہا، بیسیکلی جراب پہ ہو رہا ہے. جیسے ہمارے فوجیوں کے وہ بڑے بڑے اونچے والے بوٹ ہیں، ان کے اوپر وہ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں تو مسافر ہیں تو 3 دن تک
3 دن اور 3 رات، اور اگر مقیم ہے تو 1 دن اور 1 رات تک وہ مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ نیچے کوئی اور گندگی نہ لگے. ٹھیک ہوگا جی. سورہ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108، 107 اور 108 کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی کا بھی یہی موقف ہے، بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے. اور منو نہ تڑی لایا کرو کسی دن، اللہ دے بندے ہو، دلیل کے اوپر بات کریں. یہ بات صحیح ہے کہ امام ابن تیمیہ اور محی الدین ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ہیں، ایک طرف صوفیوں کے امام ہیں، دونوں کسی بات پہ متفق نہیں ہیں، لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. دیکھیں عقیدہ جو ہے نا، یہ اصول کی بات ہے. اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نص موجود نہ ہو. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 107 اور 108، ظاہر ہے یہ 12ویں پارے میں ہی آئے گی. 107 108. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دوستیوں کا ذکر آیا ہے کہ وہ آگ میں ہوں گے، وہاں پہ اس کا چیخو پکار دوزخ کی سنیں گے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو عرب کا محاورہ تھا. ہم کہتے ہیں نا جی قیامت تک میں تجھ سے نہیں بولوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت دن میں بول لوں گا، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں بولوں گا. تو عرب میں بھی یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا. تو یہ محاورتاً ہے، ورنہ تو زمین و آسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا. تو یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ دوزخی دوزخ میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الا یہ کہ اللہ چاہے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ دوزخ کو ختم کر دے گا، کیونکہ 7 الفاظ ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو سعادت مند ہیں وہ ہوں گے جنت میں، اس میں رہیں گے ہمیشہ. ما دامت السماوات والارض، اس وقت تک جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، ہاں تیرا اگر رب ہی چاہے. عطاء غیر مجذوذ، لیکن اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی. اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایڈے اس طرح کے رزلٹ نہیں کٹے جاندے. اور پھر وہ آگے کہتے ہیں دیکھیں جی جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین فیہا ابدا آیا ہے، اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تہاڈی بھی جہالت اللہ دے بندو تے قرآن بھی کھول لیندے، دوزخ نال بھی ابدا آیا ہوا ہے. اچھا اسی بھی سن سنا کے سننی ٹنی، کدے خود قرآن کھول کے پڑھے. اور یہ بات اتنی مشہور، اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ ابدا کے ساتھ آیا ہے، اور دوزخ کا ذکر جب آیا تو صرف خالدین فیہا آیا، ابدا نہیں آیا. میں دسنا ابدا، اللہ دے بندے ہو میں نہیں یہ بنایا قرآن ابدا کہاں کہاں آیا. سنیں سورۃ الجن، یہ پہلے تو سورۃ النساء میں آ جائیں آپ، حوالے نوٹ کرتے جاؤ. یہ ابدا والی گل آندا کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے میں بھی انجینئرنگ ہو گئی ہے. دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 169، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں ظلم کرنے والے وہ رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ ہمیش. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے ہے آسان. پہلا والا. دوسرا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں. وہ دوست کی کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت نمبر 65 سورہ الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست. ابدا آیا کہ نہیں؟ اسی بھی سنتے آ جاؤں، میں بھی کئی بار نا میں
ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں ویسے میں نے کہا تھا آبادہ نہیں آتا, میں آپ پھر کھول کے اللہ سے بندوں آبادہ آتا ہے. 2 والے آبادہ ہو گئے دوزخ کے ساتھ. تیسرا سورۃ الجن آیت نمبر 23. یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا, میں مکتبۃ الشاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا, میں کہ اینڈ ٹائم میں بھول ہی نہ جاواں. سورۃ الجن آیت نمبر 23, ٹھیک ہو گیا جی. پارہ نمبر 29 میں آتی ہے نا سورہ جن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المزمل ہے جی, اس سے پہلے سورہ جن ہے, آیت نمبر ہے اس کی 23. اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اے لو بالکل سیدھی آیت ہے, اور مکی آیات بالکل سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا, کوئی آپ ادھر ادھر سے گھما کے نہیں بات ہوتی, بالکل اسٹریٹ فارورڈ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم میں خالدین فیہا ابدا. ٹھیک ہے, ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابدا, نہ میں وابی نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. دیکھو ثابت کیتا ہے نا, یہ جناب سال صدیاں کا مسئلہ حل ہوا ہے جی, ابدا ہے نہیں ہے. اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی مکتبہ تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی ابدا پا کے کاٹ ہی لیندے. قرآن تو سمندر ہے, ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو حافظ بھی نہیں نکال سکتا, یہ مکتبہ شاملہ ہی کاٹ, ایک گھوڑے دی ٹیکنالوجی ہے جی کاٹ لیندی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کیا ہندو سکھ یہودی عیسائی بھی امت محمدیہ میں داخل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بالکل داخل ہیں جی, کیوں نہیں داخل ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے, تبھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے. امت کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے امت اجابت, وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی, لیکن یہ بھی اسی اکیڈمی کے اندر باہر کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان, کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویوں نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا, اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا, دونوں نے. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو نہیں ماننا. یہ میں اس اکیڈمی میں کہہ رہا ہوں 1.5 ارب مسلمان. ویسے آپ گننے نکلیں گے تو 1.5 بھی نہیں لبنا دونوں, کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہے, مسلمانوں کی مردم شماری میں تو بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں, دیوبندی بریلویوں کو مان. جب ایک دوسرے کو گستاخ رسول مشرک کہتے ہیں, اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں نا. تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو 1.5 ارب مسلمان ہیں, یہ ہیں امت اجابت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی. اور دوسرے ہیں امت دعوت جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے, وہ یہود و نصارہ اور سکھ عیسائی جتنے کافر ہیں یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں. آپ ان کو امت کہیں گے, لیکن یہ امت کی 2 قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے کیا ہم ریسرچ پیپر اور اذکار کارڈ اپنے طور پر پرنٹ کروا سکتے ہیں؟ کورل ڈرا کی فائل لے لیں, سافٹ اور ہارڈ کاپی کیسے حاصل کریں؟ میرے بھائی کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارے ریسرچ پیپر پرنٹ کرنے کی, نہ ہم نے کورل ڈرا کی فائل دینی ہے. آپ نے پرنٹ کروانے ہیں, آپ اپنے علاقے کا ریٹ نکلوائیں, جو آپ کو ریٹ ملے گا اس سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے, اس لیے کہ ہم جن سے پرنٹ کراتے ہیں ہم نے صرف ان کو کاغذ لے کے دینا ہے, باقی انہوں نے سیاہی کا خرچہ پرنٹنگ کا خرچہ خود سے کرنا ہے. لہٰذا آپ کو ایک پمفلٹ جو مارکیٹ میں 8 روپے کا پڑے گا کلرڈ چھپا ہوا, ہم آپ کو وہ 3 روپے میں چھپوا دیں گے. تو آپ ہم سے چھپوائیں, اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی کمائی کرنی, اس لیے کہ ہم آپ کے پیسے بچانا چاہتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں میں 1000 پمفلٹ چھپوانا ہے, ہم اتنے میں آپ کو 3000 چھپوا دیں اگر اس سے بہتر کوالٹی کے. تو آپ عثمان بھائی کو کال کریں +92 کے ساتھ 321 5900 162 ان کا نمبر ہے. پاکستان میں کریں گے تو 0321 5900 ان سے کال پہ رابطہ کریں. اگر ہزاروں میں پرنٹ کرانا ہے تو رابطہ کر لیں, اگر آپ کو اس سے کم تعداد میں چاہیے تو وہ ویسے ہی ہم پورے ملک میں فری دیتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, کسی اور کو اجازت نہیں. ایون اگر کسی نے اذکار کارڈ کے اوپر اپنا نام نیچے لکھوانا ہے یا اپنی دکان کا نام لکھوانا ہے, وہ بھی ہم آپ کو لکھوا کے آپ کے حساب سے پرنٹ کروا دیں گے, لیکن آپ کو فائل نہیں دیں گے, کیونکہ اس میں بعض کا پھر غلطی ہو جاتی ہے, وہ پھر ہمارے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ نے تو عام کھانے ہیں نا, پیڑ تو نہیں گرنے. آپ کو اذکار کارڈ کا جوڑا اگر 10 روپے میں کو پرنٹ کر کے دے رہا ہے کراچی اور لاہور میں, اور ہم آپ کو 7 روپے کا پرنٹ کرا دیں, تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے نا کہ آپ یہ کیوں فضول خرچی کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. باقی رہی سافٹ کاپی, اس کے آپ جتنے مرضی پرنٹ نکالتے رہیں کمپیوٹر سے, وہ آپ کو مہنگے پڑیں گے.
وہ کام نہ کریں. آپ پرنٹنگ کروانی ہے تو کروا لیں, اور زیادہ تر زور رکھیں کہ چونکہ آج کل سافٹ کاپی چل رہی ہے, آپ سافٹ کاپی ہی لوگوں کو شیئر کروایا کریں. ڈاک کے لیے شوقیہ رابطہ نہ کریں, الا یہ کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ڈاک کی چیزیں پڑھتے ہیں, ادروائز نئے لوگ تو کمپیوٹر میں ہی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ. تو کوشش کریں کہ وہ یہ نہ کریں, اور جو لوگ کاپیاں منگواتے ہیں آگے فوٹو کاپی کرا کے بے شک تقسیم کریں. آپ کے نام پر کئی واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کے چینل ہیں, آپ کس کو آن کرتے ہیں؟ بعض بھائی آپ کی محبت میں غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں. علماء کو کی زبان اور تکفیری سوچ کو چھوڑ کر ہم آپ کی طرف آئے تھے, لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی محبت میں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. تو میرے بھائی علماء تو ان سارے لوگوں کو آن کرتے ہیں جو ان کی محبت میں گالیاں نکالتے ہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے ان سے اعلان برات نہیں کیا, اور میں ہر دوسرے دن اعلان برات کرتا ہوں, لہٰذا مجھے علماء کی صف میں شامل نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. وہ تو اپنے سامنے نعرے لگواتے ہیں اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف, میں نے تو کبھی نہیں لگوائے, لہٰذا مجھے علماء کی صف میں شامل نہ کریں. باقی میں کسی یوٹیوب کے چینل کو, انکلوڈنگ جو میرے اپنے بھی بنے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی آن نہیں کرتا ہوں جب تک کہ جو کچھ اس کی ویڈیو کے اندر بیان ہوا ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کر دیتا ہے, کوئی تھم نیل غلط لگا دیتا ہے, کوئی کمنٹس غلط کر دیتا ہے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر. میرے بھائی مجھے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرنا آتا, نہ انشاءاللہ میں نے یہ سیکھنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہے کہ مجھے کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی کہ جی تمہیں میسج کیتا جواب نہیں دیتا. میں سیکھنا بھی نہیں چاہیے, جو مرضی کر لو تجھے, میری ضرورت ہی نہیں ہے. مجھ سے ای میل پہ رابطہ کریں, وہ بھی میری مرضی میں جواب دوں یا نہ دوں. آپ واٹس ایپ کے ہمارے 5 بھائیوں کے نمبر ahlesunnatpak.com پہ لکھے ہوئے, ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں, ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کلپ بھیجیں گے. ہر ٹاپک پہ کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں. میں کسی بندے کو آن نہیں کرتا ہوں, اور اگر کوئی کہتا نہیں فلاں میرا شاگرد ہے, میرا کوئی شاگرد ہے یا نہیں ہے, یا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر انگلینڈ میں جا کے شراب پینا شروع کر دے تو اس بندے کو نبی علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے نام کے نعرے لگاتا ہے اور دیکھو یہ شرابی ہے. تو اگر وہ نبی علیہ السلام کے کھاتے میں نہیں پڑتا نا, تو میرے بھی کوئی درس سن کے میرے کھاتے میں نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے تو میرے نام کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. لہذا میں کسی کو کوئی آن نہیں کرتا, بالکل کسی کو آن نہیں کرتا ہوں. اپنی صرف ویڈیو کو آن کرتا ہوں, وہ بھی سیاق و سباق کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چڑھائی ہوئی ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی. آپ صرف ویڈیو دیکھا کریں, وہ بھی کانٹیکس کے ساتھ. ظہرین پڑھنے کی صورت میں نیت ظہر اور عصر کی اکٹھی کریں گے یا الگ الگ کریں گے, اور مغربین اور وطروں کی نیت بھی کیا ہوگی, اور تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے آلریڈی ایڈریس کرتا ہوں. ظہرین اور مغربین کے اوپر آپ کلپ میرا لکھیں, کھل جائے گا یوٹیوب کے اوپر نا. نیت تو ظاہر الگ ہی ہوگی نا میرے بھائی. ظہر کے 4 فرض الگ ہوں گے, اس کے بعد فصل ہوتا ہے, بیچ میں نئی اقامت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر اثر کو جمع کیا, اور 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تو دونوں الگ الگ ہوتی ہیں, ظاہر ہے ان کی علیحدہ علیحدہ نیت ہوگی. اور جب نمازیں جمع کی جائیں گی اس وقت سنت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, صرف نفلی عبادت ہے, آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ظہر اثر جمع کر لیں, اثر کے بعد سنتیں آپ پڑھ لیں, ظہر کی بعد والی 2. اس طریقے سے مغرب عشاء جب جمع کریں گے تو مغرب کی 2 سنتیں عشاء کے فرض کے بعد پڑھیں, اس کے بعد عشاء والی 2 سنتیں پڑھیں, اس کے بعد وطر پڑھیں. تہجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں. نماز تہجد, وطر, قیام اللیل, تراوی, یہ ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں. مسئلہ نمبر 130 میرا وطر کے اوپر دیکھ لیں. آپ فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں, رات کو اٹھ کے آخری پیر میں پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے. سونا کوئی شرط نہیں ہے, یہ بالکل جعلی شرط بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے, کوئی شرط نہیں. اگر کوئی بوڑھی عورت ہو اور اس کی عدت بھی عام عدت ہی ہوگی, بالکل عام عدت ہی ہوگی, شرعی حکم نہیں بدلے گا. بوڑھی ہے چاہے جو مرضی ہے, اس نے عدت کرنی ہے. میں پچھلی مجلسوں کے اندر ڈیٹیل اس پہ جواب دے چکا ہوں. کیا عصر کی نماز کے بعد سنت یا نفل پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا نا, وہ حدیثیں منسوخ ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود بھی, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی, آپ نے عصر کے بعد پڑھی. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں, نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں. البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائیں, 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں, جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو. 20 منٹ تو نہیں بنتے, 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں. عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے, 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ چاروں ہی ساتھ ہوں.
لیکن کم از کم ایک ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا. اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے. امام شافعی کا، باقی ائمہ کا. صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا. تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. باقی سن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ ظہر کے 4 فرض پڑھے، لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے، اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. یہ ہے فروعی مسئلہ اعمال کا، یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے. اصول الدین فروع الدین، یہ 2 پراوے نہ یاد کر لو جڑے میں کرائے نے. اصول الدین فروع الدین، ٹھیک ہو گیا جی. ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم 246 نمبر. جبکہ آج کل مسلمان سود بھی کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. چلیے کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ سر آپ کو کس نے کہا کہ آپ مردم شماری کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ آپ دعوت کا کام کریں. تو اسی یہ ریکارڈ کیپ کر کے کیا کرنا ہے؟ یہ تو کیا کرنا جی، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں، لیکن آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں جی جہلم میں اتنے نمازی ہیں تو جہلم میں اتنے مسلمان ہیں باقی کافر ہیں. یہ کام آپ نہ کریں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6265 کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے. اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا ہے، بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے ساتھ جو میرے 100 کوسچنز ہیں اس میں میں نے یہ بات کی تھی ان سے بھی. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول شاذ ہے، امت نے اس قول کو قبول نہیں کیا. ٹیکنیکلی بھی ان کا قول غلط ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو سامنے موجود نہیں، فوت ہو چکے ہیں. تو وہ تشہد میں پڑھتے تھے السلام علی النبی. تو اس کا میں نے ٹیکنیکل جواب یہ دیا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود زندہ ہوتے تو میں یعنی دست بدستہ ان سے عرض کرتا کہ حضرت یہ آپ کا موقف ٹیکنیکلی غلط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں جو لوگ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے بھی تو نبی علیہ السلام کوئی نہیں تھے، مسجد نبی والوں کے سامنے ہی تھے نا. تو کیا وہ حضور کے زمانے میں آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا تھا کہ صرف مسجد نبی میں جو میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ ایھا النبی پڑھیں اور جو دوسری مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں وہ علی النبی پڑھیں؟ نہیں کرایا. اسی لیے امت نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا، اور امت السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتی ہے. اس کے پیچھے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ سلام پہنچا دے گا. حاضر و ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 سن لیں، اس سے کوئی حاضر و ناظر ثابت نہیں ہوتا، آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. باقی یہ جو جھوٹ کہا گیا یہ شب معراج کی گفتگو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. اگر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے تو انکار خدا کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے بھائی فطرت پہ پیدا ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوانی تک ہی فطرت کے اوپر رہے گا. یعنی اللہ نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جب وہ شعور تک پہنچتا ہے تو کئی پھر یہودی عیسائیوں کو اسلام بھی مل جاتا ہے. سلمان فارسی جیسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا. یہ مسئلہ تقدیر کا سوال ہے، اس کا جواب میرے بھائی میں نے 7 گھنٹے میں دیا ہے. 200 آیات مسئلہ تقدیر پہ 4 نشستوں میں کور کیے ہیں. مسئلہ 103 104 ABC 104 ABC مسئلہ تقدیر پہ دیکھ لیں، وہ میں نے ساری حدیثیں اور آیات اس میں ڈسکس کی. کیا داڑھی مونچھ کے بغیر اذان اور اقامت دی جا سکتی ہے؟ اور میرے بھائی داڑھی مونچھ کے بغیر امامت بھی کروائی جا سکتی ہے اگر آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے. بے سے زیادہ بہتر قرآن آتا ہے. داڑھی کوئی شرط نہیں ہے امامت کی. امامت کی شرائط میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں، اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. تو اذان بھی دے سکتا ہے. کیا ٹخنے ننگے رکھے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. باقی جو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ نکالتے ہیں وہ غلط ہے. کسی امام نے اس پہ یہ باب نہیں باندھا، نہ یہ رزنڈ کا. وہ تو نبی علیہ السلام نے سزا کے طور پہ اس کو پلنٹی دی تھی، جسے ہم کسی کو کہتے ہیں بیٹھک کڈ. ایک کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ فرمایا وضو دوبارہ کر، اور اس کے بعد آپ نے کیا بولا؟ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. ورنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا. کیا شلوار فولڈ کی جا سکتی ہے؟ شلوار کون فولڈ کرتا ہے؟ شلوار چھوٹی ہونی چاہیے، ٹخنوں سے اوپر ہو. ہاں یہ والی جو فولڈ ہے کف صوب پہ پینٹ فولڈ کرنا، لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، دیکھیں نہیں کر سکتے. شلوار اور پینٹ پہلے ہی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے.
اگر کسی کی نہیں ہے تو مجبوراً ٹخنوں کو ننگے کیے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، تو آپ نیچے سے موڑنے کے بجائے اوپر سے موڑ لیں، اور پینٹ کو نیچے سے موڑ لیں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پینٹ اوپر سے نہیں مڑ سکتی کیونکہ اس کا آسن ہی تنگ ہوتا ہے۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ اور بس کرو، رفع الیدین وچ اتنا کچھ امت نو دے چھڑیا ہے۔ رفع الیدین پہ امام حنیفہ سے مناظرہ، رفع الیدین پہ سچا خواب، خوابوں والوں کو میں نے خواب بھی بتا دیا حدیث کی کتابوں سے، ٹھیک ہے جی۔ رفع الیدین کے دشمن، رفع الیدین کے فرار کے بہانے، بخاری مسلم سے رفع الیدین کا انکار۔ کیا امام بخاری امام ابو حنیفہ رفع الیدین کرتے تھے؟ اور دنیا نے کوئی مسئلہ رفع الیدین کا نہیں چھڑیا، اور اہل حدیث کو مارنا پیٹنا انفیوں کا، اس میں بھی رفع الیدین کا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا ہے۔ چھڑ دو رفع الیدین، رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ کے فضل نال، اننے کلپ آ چکے ہیں، سنت تو اگے دی گل چلی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ کہتے ہیں نا وہ رفع الیدین جو ہے نا جی، وہ یہ رفع الیدین کے پتہ کیوں دشمن ہے؟ ان کو پتہ ہے جس نے رفع الیدین شروع کیا وہ ساڈے ہتھوں گیا، اور سانوں یہ پتہ ہے کہ رفع الیدین اسی جو شروع کرانا ہے نا تے انہاں دے قابو نہیں بندہ آونا۔ اگر ہم کویت میں ہوتے، وہاں پہ جتنے صوفی ہیں سارے رفع الیدین کرتے ہیں، وہ شافعی ہیں، وہاں ہم نے پھر رفع الیدین کے مسئلے کو نہیں اٹھانا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے۔ یہاں چونکہ سارے صوفی اور حنفی بغیر رفع الیدین والے ہیں، یہاں ہم رفع الیدین کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے تو تسی سمجھ لو باقی چیزیں تو اڑن کے کیتا ہونا نے، نماز ہی تھوڑی خراب کر چھڑی جنہوں نے۔ اگر ہم کویت میں ہوتے تو ہم پھر یہ مانا نہ کرتے، پھر ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی۔ ویسے ادھر بھی ساڑھے کو بہت کچھ ہے، اور المؤنث ہے، اسام الارمین ہے، ٹھیک ہے، تقویۃ الایمان ہے، بہت کچھ ہے اتنے بھی ساڑھے کو، اللہ دے فضل اللہ۔ اچھا جی، اسلام اور عقل کا باہمی تعلق ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ دین عقل پر ہوتا تو میں پسند کرتا کہ مٹی پاؤں کے نیچے لگتی ہے، مسح اس پر ہوتا۔ یہ جو ہے نا، یہ سیدنا علی کے قول کو مس کوٹ نہ کریں آپ، یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ دیکھیں دین عقل پہ ہے، لیکن دین اصلاً عقل پہ نہیں ہے، یہ اصل وہی ہے، اصول، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصلاً دین نقل پہ ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے۔ مجھے بتائیں لاجیکلی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز، کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے۔ روزہ اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹی عبادت ہے۔ ویسے بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، پہلے نمبر پہ کلمہ اور ساتھ ہی نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزے۔ لیکن عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی تو عورتیں قضا کرتی ہیں، نماز کی قضا ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر عقلاً دیکھا جائے تو نماز کی بھی پورے ہفتے کی قضا ہونی چاہیے تھی۔ گڈ آنسر ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ دین عقل پہ ہے لیکن نقل کے بعد۔ کیوں؟ جنید بغدادی کا ایک قول ہے، میں ان کی بزرگی کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اچھی بات کسی کی بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو حواس کی تکمیل ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے حواس ہیں ان کو آپ اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، عقل سے استعمال کرتے ہیں نا۔ پاگل آدمی تو کچھ بھی کر لیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کپڑے کہاں پہ اتار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے۔ عقل کو کامل وحی کرتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو وحی نے ہمیں بتانی ہے، وحی کے بغیر تو ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں گے، اس کی محبت میں کر سکتے ہیں۔ لوگ نبی علیہ السلام کے لیے نہ کر دیتے کہ جی آدم کو اگر سجدہ کیا ہے فرشتوں نے، ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے۔ عقلاً تو یہ فارمولہ ٹھیک ہے، لیکن نقلاً غلط ہے، نقل میں منع کر دیا گیا، وہ اگلی امتوں کے لیے تھا۔ تو نقل پہلے ہے، عقل بعد میں ہے۔ تو یہ مولا علی نے صحیح فرمایا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ مسا اوپر کے حصے پہ ہوگا، تو اب آپ نے اپنی عقل کے گوڑے نہیں دوڑانے، پھر یہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے، امام جعفر صادق نے امام حنیفہ سے یہ بات کی تھی، ان کو سمجھاتے ہوئے کہ تم عقل کو بعد میں دیکھا کرو، پہلے نقل دیکھا کرو۔ ایک تو مثال انہوں نے یہ والی دی روزوں والی، اور یہ دوسری انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ پیشاب، کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن دیکھو، پیشاب جسم سے نکلے
تو صرف استنجا کرنا پڑتا ہے، منی نکلے تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے، اگر عقل پہ جائیں تو پیشاب کے بعد تو 2 دفعہ غسل کرنا چاہیے تھا، وہ زیادہ نٹس ہے۔ ایک اور فقی، یار امام بھی فقیاں دیا کرتے تھے، یہ امام جعفر نے امام حنیفہ کو اپنے شاگرد کو یہ بات سمجھائی کہ تو فتوے لگاتا ہے اور اپنے ایک عقل سے اجتہاد کرتا ہے، پہلے دیکھ لیا کر نقلن بھی وہ بات درست ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سیدنا علی کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے دین کو، اس کے بعد دین کے انڈر عقل ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غلط العام میں غوث الاعظم کسی امام کے مقلد تھے، انہیں طالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بریلوی کہتے ہیں، بریلوی حضرات کیوں نہیں چلتے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر ہر مہینے 11ویں کرواتے ہیں، تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، ایون شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرقہ ہے۔ ہاں غنیۃ الطالبین میں وہ جب بریلویوں ترجمہ چھاپا تو وہ کہتے نہیں اے اہل حنفی اور سن اسی ہو رہا، چلو وہ والے کتنے نے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہاں اچھا نہیں حنفی، جن حنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جن حنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے، ہم اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے، دونوں کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں حملی، تو یہ پوری غنیۃ الطالبین میں کہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں حملی ہوں؟ آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المہند، تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتوریدی کے۔ آپ تو کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں۔ غنیۃ الطالبین ایڈی موٹی کتاب ہے، منو دسوں نے کتنے لکھا ہے کہ میں عملی ہوں، اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ یہ سعودیہ والوں کو بھی جب لوگ رفع دان کرتے ہیں، او سعودیہ والے عملی نے، سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا، جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں، اس قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے۔ علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نساء آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمراہی لکھا ہے، تو وہ عملی ہے۔ تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایک نا چھڑولا ہوندی ہیں، لیکن انہوں نے یہ چھوڑ سکتے۔ اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اہل حدیث سے جا کے پوچھیں۔ ہمارے نزدیک تو اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں، بریلوی بھی اہل سنت ہیں، دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، اپنے منہج کے اعتبار سے اہل سنت ہیں، باقی ان میں خرابیاں آ گئی ہوئی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے ساتھ اہل سنت لکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ جب وہابی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، تو غصہ نہیں آنا چاہیے جب آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مسجد میں اہل حدیث کے بعد بریکٹ میں اہل سنت لکھ لیں۔ تو جو لوگ اپنی مسجد میں اہل سنت بریکٹ میں حنفی بریلوی لکھ رہے ہیں، تو پھر ان کو حق بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کریں۔ آپ کو تو اہل سنت لفظ سے ہی چڑ تھی، وہ تو اب ہم نے بتایا کہ صحیح مسلم میں اہل سنت کا لفظ ہے، اور آپ کو اتنی چڑ ہوئی کہ آپ نے ان کو کہتے ہیں سنیے دی گل ہے تے اسی اہل حدیث ہے کہنے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا۔ آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ ہم سے نہ اس چیز کا گلہ کریں، فوراً سے پہلے اپنی مسجد سے آپ اہل حدیث کا نام کاٹ دیں، یا لکھنا ہے تو اہل حدیث بریکٹ میں اہل سنت لکھیں، وہ بھی اپنے لیے۔ میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، میں تو اس چیز کو بدعت سمجھتا ہوں۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب سے میری 1 to 1 خود بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا بدعت ہے۔ تو میں نے کہا تو آپ نے کیوں لکھا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں لکھا ہوا، میرا خیال تھا انہوں نے بھی لکھا ہوگا۔ پھر میں لفظ ہے واقعی کوئی نہیں ملا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی وہ اہل حدیث تھے، باقیوں کے میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا۔ البتہ مالک 8 رکعت تراویح والی روایت میں کہ ہر رکعت میں 100 آیات کیسے تلاوت کی جا سکتی؟ کیوں نہیں کی جا سکتی 100 آیات تلاوت میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، 8 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ہم فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے۔ اور یار تواڈے بزرگ بابے روزانہ پوری رات قرآن پڑھ لین، ادو نے تہاڈی عقل کام کر دی کہ کہڑے بابا جی نے جڑے 30 پارے پڑھتے ہیں، تے جے اسی 8 تراویح 100 روایت فقی میں نال دیاں گا، ادو تہاڈے دماغ نہیں ہے جی وہ جی عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن تے پورا قرآن مکا چھڑتے سن۔ ادو تے تہاڈے دماغ وچ عقل نے نہیں کام کیتا کہ کس طرح کرتے سن۔ ہم 100 آیات والی کہتے ہیں کنج پڑھ لیندے سن، اور تہاڈے بابے 7,500 آیتاں پڑھ لین تے ساڈے صحابہ کرام 100 آیتاں بھی نہ پڑھ سکن۔
کیڑی ویڈی پکی ہے وہ تو جھوٹ ہے سچ جے 100 پڑھی جا سکتی ہے میں بھی تمہیں پڑھا سکنا جی ہاں جی اچھا جی المسند الحاکم کی حدیث بخاری مسلم کی شرط پہ ہے تو ان کا درجہ نیچے کیوں ہے اس لیے کہ یہ میں نے پورا ایک مسئلہ 197 میں یہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ آپ حاکم کو اور بخاری مسلم کو کمپیئر کرو تو بود المشرکین ہے وہ اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم اپنے استادوں سے بحث و تمہیز کے بعد حدیثیں نقل کرتے تھے صرف یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہر حدیث لکھ لینی ہے جہاں پر وہم لاحق ہوتا تھا وہ روایتیں نہیں لیتے تھے جن روایتوں میں ان ائمہ کو وہم لاحق ہوا امام حاکم نے تو دیکھا یہ بخاری مسلم کا راوی ہے لے لی اب وہ اس راوی سے اختلاط کے بعد لی ہے پہلے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ آخری عمر میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا آپ ان کو چھوڑ دیں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حدیثیں ڈیفرنٹ بیان کر دی ہیں حضرت انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بخاری مسلم ہی کھول کے دیکھ لیں حسن بصری کو ایک بندہ کہتا ہے مجھے حدیث شفاعت حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا بس اتنی بیان کی ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا لیکن جب انس جوان تھے نا اس وقت یہ پوری حدیث بیان کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے حصہ چھوڑ دیا تو صحابہ بھی بوڑھے ہو کے اختلاط کا شکار ہو جاتے تھے تو تابعین تبع تابعین کو تو چھوڑ دیں لہذا خالی شرط پہ ہونے سے روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی ایک حدیث میں کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں یہ فرض سنت تو انہوں نے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کرتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں کیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فقہی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے یا فرض ٹھیک ہے نا تو ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں جب لوگ سنتوں کا انکار کرتے ہیں پڑھے تو وہ ہوئے ہیں ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے آپ تو ہمیں اس طرح بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں ہم چوروں سے لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار ادا ادا کیوں نہیں کر لیتے مال کیوں لڑائی کرتے ہو تو کوئی الاؤ کرے گا آپ کا تو کام ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے ان چوروں کو باہر نکالیں بجائے آپ یہ کہنے کہ نہیں صلح صفائی کرو یار لڑو نہیں مل جل کے چلنا چاہیے فروئی مسئلے ہیں چھوڑ دیں آپ ان چوروں کو کہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بدعت داخل کی ہیں آپ ہمیں کو کہتے ہیں ٹھیک ہوگا جی انبیاء کرام تو سب کے نزدیک بال اتفاق معصوم ہے کیا امت میں سے کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا او بھئی یہ مسلم بخاری میں بھی ہے تو ان کی عصمت کیسے ثابت عصمت کوئی نہیں ثابت ہوتی میرے بھائی کہ حضرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا اس سے قطعاً یہ رزلٹ نہیں نکلتا کہ حضرت عمر سے ہمیشہ ہر معاملے میں شیطان ڈرتا تھا ایسا تو معاملہ نہیں ہو سکتا ان سے بھی بحیثیت ہے انسان کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو رپورٹ بھی ہوئی ہیں انہوں نے بعد میں اصلاح بھی کی ہے مجھے آپ کو میں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوری زندگی پھر وہ بعد میں شرمندہ تھے جو انہوں نے حضور کو کہا تھا ہم حق پہ نہیں دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں تو حضرت بکر نے پھر ان کو سمجھایا کہ چپ کر جائیے اللہ کے رسول ہیں یہ تو بہت فاش غلطی ہے جو سامنے موجود ہے واضح غلطی ہے ٹھیک ہو گیا جی لہٰذا اس بات کے اوپر یہ نہیں کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہوگی ایک اوور آل ایک جنرل بات ٹھیک ہو حضرت عثمان خلیفہ راشد کی ذات پر حملہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں حدیث بریکٹ میں ڈالی گئی ہے جبکہ اسلام سے ہسٹری میں الفاظ موجود نہیں ہے میرے بھائی بریکٹ میں اس لیے ڈالی جاتی ہیں بریکٹ کے بغیر تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا آپ وہ اسلام سے ہسٹری میں وہ الفاظ پڑھ لیں اگر اس بریکٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہے تو آپ بنا لیں اگر اس کے اپوزٹ بنتا ہے بریکٹیں تو ہم نے ڈالنی ہے اس لیے کہ عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم تو بریکٹ میں سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم دعا کے لیے تجھے پکارتے ہیں کیوں کہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدد تو آپ نے مجھ سے بھی مانگی تھی تو قرآن میں تو لکھا ہے اللہ سے مانگو پھر اللہ کو چاہ منگیا کرو روٹی بھی اللہ کو منگیا کرو تو پھر ہمیں بریکٹ لگانی پڑتی ہے نا حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو اس کے تحت ہم کہتے ہیں ظاہری اسباب میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں غائب میں نہیں پکار سکتے حالانکہ اس میں تو بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں یہاں پہ بھی جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں ان حدیث کے الفاظ کے اندر ٹھیک ہو گیا جی اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے علماء نے جو بریکٹیں لگائی ہیں بالکل 180 ڈگری لگائی ہیں ہم بریکٹیں اس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی بریکٹیں لگا کے آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں لوگوں نے بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ جب ہماری بریکٹیں آتی ہیں نا پھر آپ کو پوری سٹوری کلیئر ہوتی ہے وہ بریکٹیں محدثین نے لکھی بھی ہوتی ہیں یا دوسرے طریقے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ فٹ ان سٹوری میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے
حضرت عامر بن سعد ابن ابی وقاص وہ ایک جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے، اور کس سے سن رہا ہے؟ صحابی کے بیٹے سے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے سے۔ وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے خود سنی ہے۔ نہیں واقعی سنی ہے، خود سنی ہے۔ اس کو تکلیف کیا ہے؟ کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے، اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر۔ اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، تو اس بندے کو کب کبھی طاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے، اس کے اوپر ممبروں پہ لعنت ہو رہی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا، چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا، ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسیٰ کی سفارش سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا۔ تو اب یہ فضیلت حضرت ابوبکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابوبکر کو، لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ؟ کیا یوشوا ابن نون تھے؟ حضرت ہارون تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیو نہ ابوبکر تھے نہ عمر تھے، صرف حضرت علی تھے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اے بھی زوری تو ہے، کہتے ہیں زوری شیعہ ہے، اوے زوری دے دشمن اے بھی زوری روایت کر دا جے، ٹھیک ہے ناسبیو۔ اچھا اب یہ حدیث وہ 2-3 بار پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ جس طرح میں جب کو حدیث بیان کرتا ہوں بخاری مسلم، وہ فور اپنے مولوی کو پوچھتے ہیں یار وہ بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال، وہ سانو نہیں سی پتا، وہ کہتے سانو نہیں سی پتا، ٹھیک ہے نا جی، پہنا لڑتے ہیں اے پہلے بھی سن لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس آتا ہے، اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے، اور آگے کہتا ہے جی آپ نے حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے۔ ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھڈ کے پیڑ ہے، کہتا ہے کیا واقعی سنی ہے؟ پھر سعد بن ابی وقاص دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے ہوتے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں، کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم از کم 7 دفعہ یہ حدیث نہ سنی ہو۔ مسند احمد میں اس کا طریق موجود ہے۔ اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی۔ وہ بریکٹ پھر ہم نے لگائی، چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا، ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا تھا، حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی حدیث لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے۔ ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹھتی ہے، یہ بریکٹا نہیں تو تھوڑا سارا معاملہ کرنا، یہ بریکٹ لائی کہنا گاٹے فٹ کی، یہ بریکٹا میں نہ مولویوں نے گاٹے فٹ کی، یہ پمفلٹ نہیں خالی لگی ہیں، انہوں نے بھی گاٹے فٹ ہوئی ہیں، کیونکہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں اب اس کو رہنے دیں۔ میں پہلے ہی کہتا ہوں یار سنی شیعہ کنفلکٹ نہ بھیجا کریں، بڑی لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی افضلیت والا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، جو سوال ہے آپ کے نظریات اہل حدیث اور مولانا اسحاق کا مرکب ہیں؟ نہیں جی، میں آیات النبی میں دیوبندیوں کے ساتھ ہوں اور بریلویوں کے ساتھ، سوائے ایک فرق کے۔ یہ آپ کا بالکل میرے بارے میں نظریہ غلط ہے، میرا کوئی مرکب نہیں ہے۔ آپ نے شیخ زبری سے مولانا صاحب کے علاوہ کسی اور مکتب سے سوال کیوں نہیں کیے؟ اس لیے نہیں کیے کہ کاش زمانے جاہلیت ہوتا تو میں کر لیتا۔ ان میں ایڈا کو مشہور ہو چکے ہیں اور تو اڈیالہ بدنام کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں، اس لیے کہ مجھے اب سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ اب جس میں مولوی کے پاس جاؤں گا نا، جب اس سے کاؤنٹر آرگومنٹ کروں گا تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا، اور اس کے جو دہشت گرد قسم کے گھنڈے پالے ہوئے ہوں گے نا، وہ میرا اکرام کریں گے، ٹھیک ہے، اکرام مسلم کر دیں گے۔ تو اس لیے اب ہم یہ رسک نہیں لیتے۔ اس زمانے میں رسک ان 2 بندوں کے اوپر اس لیے لے لیا کہ ان کے اندر سننے کا حوصلہ تھا، میں نے دیکھا ان کو کاؤنٹر کیا کئی مسئلوں پہ، کسی گھنڈے نے اٹھ کے نہیں کہا آپ نے توہین کی ہے، شیخ زبیر صاحب کے ساتھ بھی۔ اب اس طرح کا کوئی عالم ہے تو میرے خیال اب تو ضروری نہیں ہے، آپ لوگ میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا کہ نہیں، یار چھوڑیں ان کو، جانا ہے تو جائیں، آپ خود جائیں، مجھے نہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کی مثال ایک گندی مکھی کی سی ہے، واہ، یہ میں چاہ تو بعد جواب دیں گا، مکھی نہ پہ جائے اس طریقے، بند کرو، ٹھیک ہے جی۔
جی یہ سوال ہے، آپ کی مثال ایک گندی مکھی سی ہے جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اگر آپ بزرگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کو تو شاید کی مکھی کی مثل ہونا چاہیے، ہر فرد کی اچھائیاں تلاش کرے۔ میرے بھائی میں اس طرح کے سوالات سے کوئی غصہ نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ نہ تو اس سے میرا چندہ بند ہونا ہے، نہ میرے مریدین ٹوٹنے ہیں۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 179، انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں، جس میں میں نے ہر طرح کے سوالات اور خصوصاً اس سوال کا بھی میں نے جواب اس میں دیا ہوا ہے، اور میں نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری شخصیت اور جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر قیامت تک بھی کوئی سوچ کے سوال کرے گا نا، وہ ان 20 سوالوں کے اندر ہوں گے۔ ابھی تک اس کے بعد سینکڑوں ای میلز آئی ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو میں نے مسئلہ 179 میں ایڈریس نہ کر دیا ہو بہتر فارم میں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ باقی چونکہ آپ یہ لکھ کے دیا تو اس میں ایک آپ کی دل جوئی کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں تو ہو گیا گندی مکھی کہ گند پہ بیٹھتی ہوں، میرا سوال یہ کہ گند پھیلایا کس نے جس پہ میں بیٹھتا ہوں؟ جا کے بتائیں نا، آپ ساروں کو، آپ کے بزرگوں نے، تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ گند کر گئے تھے، علی بھائی اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار پہلے تو بزرگوں نے پڑھو، انہوں نے گند کیتا کیوں؟ نہ گند کر کے جاندے نہ بہندے۔ اگر تھوڑے بزرگ شاید ہی مکھی بن کے قرآن اور بخاری مسلم پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے امت کو بتا رہے ہوتے نا، تو آج انجینئر صاحب اس کے اوپر گرفت بھی نہ کر رہے ہوتے۔ آپ بتائیں آج تک میں نے کسی عالم دین نے قرآن یا بخاری مسلم کسی رسالے میں کوٹ کیا اور میں نے اس بات کے اوپر گرفت کر دی ہو؟ تو نہیں کی۔ جو آپ کے بزرگ چونکہ بیٹھتے خود گند پہ رہے، گند کٹھا کرتے رہے، آج مجبوراً میں بیٹھتا ہوں، اس لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ایک گند نے آپ کا پورا عقیدہ خراب کر دیا۔ اگر گلاس کے ایک دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ آپ کہیں کہ بس یہ پیشاب کے قطرے کو، گند کو چھوڑ دیں، آپ باقی دودھ پی جائیں۔ تو اگر آپ پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو میں رجوع کر لیتا ہوں۔ اور اگر آپ کا میرا یہی موقف ہے کہ نہیں اس کے تو عقیدے کا اصول کا مسئلہ ہے، فروع کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر کریں۔ اور باقی یہ کام سب نے کیے ہیں۔ حسام الرمین میں احمد بریلوی صاحب نے ڈھونڈ کے دیوبندیوں کی 5 عبارتیں نکال کے کفر کے فتوے لگائے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ دیوبندی علماء نے سب کچھ ہی کفر لکھا ہوا تھا، یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیوبندی جو بریلویوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کیونکہ جو بریلویوں کا ہے وہ دیوبندیوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے، دیوبندیوں کا بریلویوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ڈھونڈا ڈھونڈایا جو ہے نا، وہ یہ سویٹ پیلس تو نہیں، گندگی کا پیلس موجود ہے، ہم جا کے بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں میرے بھائی، اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا مسئلہ، اس میں نے بتایا یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے ڈسکس کی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ بھی اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں تو انہوں نے باقی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے پیچھے میں نے کوئی چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے، نہ میں نے توڑ کے اپنے ساتھ کرنا ہے، میری تو کوئی مسجد نہیں، میری کوئی جماعت نہیں، نہ ہے نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہمارا تو سٹانس یہ ہے، تو آپ کو ہم سے خطرہ بھی نہیں، اس لیے علماء کو بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے کئی بھائیوں کو انہوں نے بلا کے کہا تسی اتنے ٹر گئے، انہوں نے کہا چندہ تو ہم دیں گے، وہ کہتے ٹھیک ہے پھر جائے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں ہم۔ میں یقین کرے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو چندہ دے کے نکلتا ہوں، اہل حدیث کی مسجد میں ان کو دے کے نکلتا ہوں، بریلویوں کے پاس چلا جاؤں ان کو دے کے نکلتا ہوں، شیعہ کے پاس جاؤں، کسی سے لے کے نہیں کبھی نکلا اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا ہم سے کسی کو خطرہ نہیں۔ اگر کوئی بریلوی کتاب و سنت کے منہج پہ آئے تو اس کو بہت کچھ اصلاح کرنا پڑتی ہے، اسی طرح اگر کوئی دیوبندی آئے تو بھی کافی چیزوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تقلید اور نماز وغیرہ کی اصلاح کرنی، لیکن اگر کوئی اہل حدیث آئے تو پریکٹیکلی کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو آپ فرقوں کے نام ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ دوسرا اہل حدیث کے لیے مسئلہ نمبر 80 ہے میرا، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین، جس میں نے اہل حدیث کے منہج کی خرابیاں نہیں، ان کے مسلک کی خرابیاں بتائی ہیں۔ میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں، اس روئے عرض پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں وہ رفع الیدین پہ لے رہے ہوں اور جب آل امیہ کی بدماشیوں کی حدیثیں ہم بخاری مسلم سے جمع کریں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیں، تو بیسیکلی امام بخاری امام مسلم کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت تبدیلیاں ان کو بھی لانی پڑیں گی، وہ آپ دیکھ لیں 8-9 مسئلے ہیں۔ اچھا جی، مسائل کو چھوڑ کر چند مسائل کو چھوڑ کر آپ کے تقریباً تمام مسائل اہل حدیث والے ہی ہیں، مثلاً توحید، نماز، بزرگوں کو برا بھلا کہنا، نہیں قطعاً نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
بزرگوں کو برا بھلا اہل حدیث تو کوئی نہیں کہتے، اہل حدیث تو دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. جس دن وہ ابن تیمیہ کی غلطیاں اور اس کے فاسد عقائد کا بیان کریں گے اس دن وہ بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے. وہ تو چیخ پڑتے ہیں اس کے اوپر، وہ دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. لہٰذا اس مسئلے میں اہل حدیث بریلوی دیوبندی برابر ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے بزرگ ہیں. مجھے نہ اس کے ساتھ شامل کریں، میں ساروں کے بزرگوں کو کہتا ہوں. لہٰذا میرے اہل حدیث میں زمین اسمان کا فرق ہے. انڈا وہ کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنے نو، میں وہ والا انا نہیں، میں سارے ریوڑیاں ماننا وا. ٹھیک ہے نا جی. کئی مسائل ہیں. مسئلہ 80 دیکھ لیں، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین. آپ کے اہل حدیث ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ سچ پیپر بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ نے کسی اہل حدیث بزرگ کی گرفت نہیں کی. مجھے کسی اہل حدیث بزرگ کی کسی بھی کتاب سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ملی. اگر آپ کو مل جاتی ہے مجھے دیں، میں اگلی پرنٹنگ میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اہل حدیث کے کسی بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا. وہ اگلا سوال آ رہا ہے، وہ اب میں نے پڑھ لیا. شاہ اسماعیل محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے تھے جن کو آپ اکثر کوٹ کرتے ہیں، وہ دیوبندی تھے یا اہل حدیث؟ نہ دیوبندی تھے نہ اہل حدیث تھے وہ، کیونکہ مدرسہ دیوبند سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. 1249 ہجری میں اسماعیل دہلوی فوت ہوئے ہیں، اور مدرسہ دیوبند جو ہے نا وہ بنا ہے 1867 عیسوی کے اندر. لہٰذا ہم ان کو دیوبندی بزرگ لکھتے ہیں، دیوبند نہیں لکھتے، اس لیے کہ دیوبند ان کو اس اعتبار سے اون کرتے تھے. ویسے تو بعض اہل حدیث بھی کرتے ہیں، جب تک ہمارے یہ لیکچرز نہیں آئے تھے. اب تو اہل حدیث پیچھے آ گئے، کیونکہ ان کی کتاب تقویۃ الایمان باقاعدہ سعودیہ سے پبلش ہوتی ہے اور وہاں حاجیوں کو دیتی ہے. یہ بالکل جناب گستاخانہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. چند چیزیں اس پہ ٹھیک بھی ہے. اس کی بجائے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی جو کتاب ہے نا جی، کتاب التوحید، وہ کتاب دینی چاہیے اردو ترجمے کے ساتھ. بڑی زبردست کتاب ہے. تقویۃ الایمان کو تو جو طالب الرحمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی اسماعیل دہلوی سے ہمارا اعلان برات ہے، وہ دیوبندی ہے، ہم اسے آن نہیں کرتے. رفع الیدین ضرور کرتا تھا وہ، لیکن ہم اسے اپنے بزرگ کے طور پہ آن نہیں کرتے، چونکہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دیا. اسماعیل دہلوی کی عبارتیں اندر ان پیروی کے انجام میں ہیں، لیکن وہاں ہم نے اس کو دیوبندی بزرگ لکھا ہے. اہل حدیث بزرگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اہل حدیث نے ان کو آن کرنا چھوڑ دیا. ابھی بھی اگر سعودیہ والے کر رہے ہیں، سعودیہ والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا، سعودیہ والوں کی ذمہ داری اہل حدیثوں پہ نہ ڈالیں نا آپ. سعودیہ والے تو 20 تراویح نہیں ختم کروا سکے حرمین کے اندر سے، باقی جگہ ساری 11 کروا رہے ہیں. اچھا جی، مشاجرات صحابہ ڈسکس کر کے آپ کیا تیر مار لیں گے؟ فرض کریں کہ میں کہتا ہوں حضرت علی حضرت معاویہ کے تمام حضرت علی حق پہ تھے، یزید نے حسین کو قتل کر کے یہ کیا، کیا تیر مار لیں گے؟ یہ تیر ہم نے یہ مارا ہے کہ یہ تیر اس وقت مارنا پڑا ہے کہ جب لوگ نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے. یہ بات تو ہم پہلے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے، اب میں یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا 2812 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما کے، یہی والا میں جملہ بولنا نہیں چاہتا گستاخانہ ہوگا، ڈیش 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 کیا کر لیا؟ یا مسند احمد کی حدیث کہ میری ایک بیوی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے، یہ بات آپ نے ارشاد فرما کے کیا ڈیش 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 کر لیا؟ تو جو آپ نے ڈیش 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 کیا ہے میں وہی کر رہا ہوں، میں امت کو وہ پورا دین پہنچا رہا ہوں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ بتایا تھا، صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے لے کے 6228 تک. میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور تمہیں ڈراتا ہوں کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف کھانا، میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا، میرے اہل بیت کے ساتھ رہنا. تو سارے انجینئر صاحب اہل بیت کے ساتھ ہیں. اہل بیت کے ساتھ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کو احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ نبی علیہ السلام وفات کے وقت یہ بات کیوں کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں؟ سر آپ بے خوف لوگ ہیں، آپ نہیں ڈرے. انجینئر صاحب ڈر گئے اور انجینئر صاحب اہل بیت کے دفاع کے اوپر کھڑے ہو گئے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں، جب آپ کے بزرگ بابے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا تیر چلا رہے ہوتے ہیں؟ ان کے تو آپ زبانیں ہیں، ان کو تو لگام نہیں آپ دیتے ہیں. جو ان کے جواب پہ آتا ہے جوتیاں آپ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح تو نہ کریں نا، 2 نمبری والی معاملات تو نہ کریں. کچھ لوگوں کو اگر حق بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے. تو اگر حق کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو انبیاء کیوں آئے تھے؟ نہیں، الٹیمیٹ فیصلہ تو ادھر ہی ہونا ہے. ان کو آپ یہ بتایا کریں کہ میرا کام صرف بتانا تھا، آگے آپ کی مرضی ہے. اگر آپ قرآن کو حق مانتے ہیں تو قرآن کے عقیدوں پر چلیں. اور میں نے اکثر یہ آیت کوٹ کی ہے سورہ السجدہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کی طرف بلایا جائے اور وہ روح گردانی کر دے. ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. تو اس کو یہ آیت سنا دیا کریں.
اور دوسری سورہ المومن کی آیت سنا دیا کریں کہ جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم بیزار ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. اس کو میں نے ڈکلیئر کیا قرآن کی سخت ترین آیت ہے. اس پہ میرا کلپ ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس میں نے یہ دونوں آیات کوٹ کی ہیں. مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے, تو یہ بھی اس کو سنا دے. باقی آپ کا کام زبردستی کسی کو ہاتھ پہ چلانا نہیں ہے. بخاری مسلم کی صحت پر تو تواتر اور اہل سنت کا اجماع ہے, لیکن کچھ حدیث کی کتابیں جن کے نام صحیح آتے ہیں, مثلا صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, کیا بخاری مسلم کی طرح صحیح ہیں؟ نہیں صحیح جی اس طرح, ورنہ تو ان 6 کتابوں میں آئی ہوتی نا, اس لیول کی نہیں ہے. یہ کتب ستہ ہیں, یہ بھی مکمل نہیں, بخاری مسلم بھی مکمل ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے امام بخاری کے اصول پر تنقید کی ہے کہ اگر ایک راوی موجود ہے دوسرا, ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے وہ تنقید کی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. امام مسلم کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے, امام بخاری کا موقف اس معاملے میں غلط ہے. لیکن امام بخاری کے اس موقف کے غلط ہونے کا امت کو نقصان کوئی نہیں ہوا, اس سے احتیاط کا ایک اور سٹیپ طے ہوا ہے. امام مسلم نے جو امام بخاری پہ صحیح مسلم کے مقدمے میں قدغن لگائی ہے نا, وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سلف نے یہ کبھی اصول نہیں رکھا تھا. اور لاجیکلی امام مسلم کی بات صحیح ہے کہ جب دونوں ایک زمانے میں پائے گئے اور زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ مل لیے تو بس اب ہر حدیث کے لیے ان کی سما کی تصریح ضروری نہیں ہے. یقیناً انہوں نے سما کیا ہوگا. امام بخاری کہتے تھے نہیں اس ایک حدیث کے لیے بھی سما ثابت ہو. یہ ایک سٹیپ اور ہے نا, اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو میرے بھائی پھر تو وہ بندہ ہی جھوٹا ہو گیا نا, جو ایک بندہ ملا ہوا ہے اور اس کے بعد حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کو امام بخاری خود بھی سکہ مان رہے ہیں, تو پھر اس پہ یہ بھی ان کو وہم لگا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہی نہ بول رہا ہوں, پھر وہ سکہ تو نہ رہا. امام مسلم کا موقف اس میں ٹھیک ہے. امام بخاری پہ جو انہوں نے قدغن لگائی تو اس سے امام بخاری کی احتیاط کا ایک پہلو ہی نمایاں ہوا ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے زیادہ احتیاط کرتے تھے. امام مسلم کا جو موقف ہے حدیث کے معاملے میں وہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے. امام بخاری نے زیادہ سٹیپ طے کیا, اس سے کوئی امت کو فرق نہیں پڑا, فائدہ ہی ہوا ہے. اچھا جی, آپ اکثر صحیح حدیث کا رونا روتے ہیں, آپ کا لیکچر بھی ذیل السناد حدیث کا بھی. آپ نے رفع دین میں امام حنیفہ عبداللہ بن مبارک کا مناظرہ بیان کیا جس میں امام وقی کے کامنٹس ہیں. امام وقی ایسے کامنٹس کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے؟ جھوٹ ہے, کیوں نہیں کرتے تھے میرے بھائی؟ ابھی تو ہم وہ باتیں نہیں کھولنا چاہتے. ہم وہ باتیں اگر کریں آن ایئر جائیں لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے. ہم ویسے تو بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد تھے, لیکن وہ شاگرد پہلے تھے, بعد میں امام حنیفہ کو چھوڑ گئے تھے, سخت ان کے مخالف تھے مرتے دم تک. سفیان ثوری مرتے دم تک امام حنیفہ کے مخالف تھے, ٹھیک ہے, اور بڑے سخت سخت کامنٹس انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں کیے. میں وہ آن ایئر نہیں کرنا چاہتا, میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں. یہ اپنے علماء سے پوچھ لے کہ ان اماموں نے امام حنیفہ کے بارے میں کیا کامنٹس کیے ہیں. ایک حصہ میں نے بیان کیا تھا, المصنف ابن ابی شیبہ کا آخری باب ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. اس باب کا عنوان ہے یہ ابو حنیفہ پر رد ہے جن معاملات میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی. انہوں نے یہ نہیں چیپٹر باندھا کہ جس معاملے میں ان تک حدیثیں نہیں پہنچے تھیں, بلکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے, اس میں نے چیزیں بیان کی ہیں, لہٰذا یہ معاملات بالکل غلط ہیں, اس طریقے سے نہیں ہے. عطا ابن ابی رباح امام حنیفہ کے استاد ہیں, اس لیول کے استاد ہیں کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے روئے عرض پہ عطا ابن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ ہے یہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام حنیفہ تبع تابعی تھے, کیونکہ عطا بن ابی رباح جو ہیں وہ تابعی تھے. اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس صحابی کا نام لیتے ہیں, صحابی تو بہرحال تابعی سے افضل ہوتا ہے. اب عطا بن ابی رباح جو ہیں رفع الیدین کرتے ہیں, رفع الیدین کی ساری حدیثیں ان سے ہیں. وہ جو سنن کبری البیہقی میں ہے روایت کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, اور کہا کہ یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے. میں نے بتایا تابعین نے سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا بعض نے. تو عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ پوری چین عطا ابن ابی رباح سے تو جڑتی ہے. یہ حنفیوں کے گاٹے بھی فٹ ہوتی ہے اور اہل حدیث کے بھی. کیوں؟ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. جب اہل حدیث یہ روایت پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بتاؤ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر سے. انہوں نے کس سے سیکھی؟ رسول اللہ سے. تو عبداللہ ابن زبیر تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے.
تو ہمارے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے. ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں نماز. اور عبداللہ بن زبیر کی اس حدیث سے صرف رفع الیدین کی چین ثابت نہیں ہوتی ہے, ہاتھ چھوڑنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز ابو بکر کی نماز تھی, اور ابو بکر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہو گیا جی. خالی ایک مسئلہ نہیں ثابت ہوتا, تھوڑی جی تسی عقل استعمال کرو نا, گل وچ کوئی اور بھی نکل آندی ہے, اور وہی اصل گل ہوندی ہے. ہر گل دے وچ ایک گل ہوندی ہے. اب تھوڑا سا یعنی توجہ کریں نا, تو آپ غور و تفکر کر کے آپ جو بات سن رہے ہوتے ہیں نا, اس بات کے اندر سے ہی کئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جس میں آپ کی اس بات کا سچ ہونا یا جھوٹ ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو عقل کو نہیں لگتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو جھوٹی لگتی ہے, یہ ایسے ہوگا نہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگ تھے, ایک دن وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے حساب کیا کہ میری عمر تو ہو چکی 60 سال, اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو 60 سال میں اتنے دن بنتے ہیں, 365 سے پتہ نہیں ہزارہ کی کیلکولیشن انہوں نے کی تھی, تو وہ تو ہزاروں لاکھوں میں گناہ بنے. تو انہوں نے کہا اگر میں نے ایک گناہ, میں نے تو کئی دن ایک سے زیادہ بھی گناہ کیے تھے, بس انہوں نے ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. سبحان اللہ. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ تجزیہ اپنا کر رہے تھے اور وہ چیخ مار کے مر گئے تھے, پیچھے تو انہوں واقعہ کنے سنایا ہے, آپ تو مر گیا بندہ. تو اس سٹوری نو جوڑو کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا اور یہ کہا. اور جس طرح وہ جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال ہوا, آپ پتہ کوئی 5-6 سال پہلے وہ ایک بڑی پوسٹ چلی تھی نا فیس بک پہ کہ نبی علیہ السلام ایک بزرگ کو خواب میں اور کہا کہ 70,000 دفعہ والشمس وضحاہا پڑھیں تو پاکستان سے عذاب ٹل جائے گا. اچھا, تو غامدی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ اس کو روایت کر رہے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم ہے پاکستان میں. جی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کم از کم انہوں نے حنفیت کا ایک جمود توڑا ہے, کئی معاملات میں انہوں نے امام مالک اور امام شافعی کی رائے کے اوپر فتوے دیے ہیں, باقی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو وہ ان کی آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں وہ تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں, ان کے آگے سے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے یہ خواب میں دیکھا ہے, اور نام کوئی نہیں راویوں کے, یعنی بزرگ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا. تو غامدی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی امت پہ عذاب آنے کے اسباب بیان کر دیے ہیں, قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی, انہی اسباب سے ہی عذاب آئے گا, اور وہ جب تک اسباب دور نہیں ہوں گے کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکے گا. اور دیکھ لیں کوئی ٹلا ہے, آئے دن کوئی نہ کوئی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہوتی ہے, کبھی دہشت گردی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, کبھی پابندیوں کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ جو مزار ہے نا انہوں نے وہ شہر سنبھالا ہوا ہے, اور اس مزار کے اوپر سارے افیمی چرسی بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی جو اپنے مزارات کے اوپر افیمی چرسیوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہے, آپ نے پورا شہر ان کے حوالے کر دیا ہے, تو اس کا مطلب اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے. تو یہ اس طریقے سے نہ عذاب ٹلتے ہیں, نہ عذاب آنے کے یہ اسباب ہوتے ہیں, بلکہ آپ نے جو اسباب ہیں ان کو, پوری امت نے قنوت نازلہ پڑھی ہے, بنگلہ دیش پھر بھی ہم سے الگ ہو گیا, رکا تو کوئی نہیں نا, کیونکہ اسباب تھے نا. جب تک آپ اسباب کو ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک خالی وظائف کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وظیفے اور اسباب دونوں چیزوں کا پیرلل میں, جو کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے سے خالی توکل بھی کوئی شے نہیں ہے, خالی اسباب بھی کوئی شے نہیں ہے. اسباب اختیار کریں, نظر مسبب الاسباب کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی.